بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میں باقی لڑکیوں کی طرح اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ماما کی پیاری بیٹی تھی تو پاپا کی شہزادی تھی۔ ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میں نے گھر والوں سے زیادہ پیار وصول کیا تھا۔ میری ہر ضد اور خواہش کو پورا کیا جاتا تھا، اس لیے تھوڑی ضدی بھی تھی۔ تعلیم میں ہم سب بہن بھائی بہت اچھے تھے۔ میں نے جب BA مکمل کیا تو میرے گھر میں میرے رشتے کی بات چیت شروع ہو گئی، کیونکہ میری عمر 20 سے اوپر ہو جا رہی تھی۔ امی بھی اب مجھے کہتی کہ کچن میں کام کیا کرو اور کھانا بنانا سیکھ لو، کل کو کسی دوسرے گھر بھی جانا ہے تو میں کہتی امی جان آپ فکر نہ کریں، میری شادی اس گھر میں کرنا جہاں نوکر چاکر ہوں اور مجھے کام اور کچن سنبھالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کبھی کبھی تو امی جان سیریس ہو جاتی اور کبھی کہتی بیٹا ہر لڑکی کی قسمت میں نوکر چاکر نہیں ہوتے، ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں، تم اتنے اونچے خواب مت دیکھا کرو میری بیٹی اور گھرداری سیکھو، اس سے ہی عورت کی عزت اور قدر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی امی میری بات سن کر ہنس پڑتی اور کہتی آمین میری بچی، خدا تمہاری ہر خواہش پوری کرے اور تم اپنے سسرال میں بھی شہزادی بن کے رہو۔ اور میں آمین کہتی۔ ٹائم گزرتا گیا اور میں بھی کبھی کبھی کھانا بنا لیتی اور کبھی کبھی کوئی بہانہ بنا کر نکل لیتی۔ جس دن میں کھانا بناتی میرے کھانے کی بہت تعریف ہوتی۔ پھر ایک رشتہ میرے گھر والوں کو پسند آ گیا۔ لڑکا جاب کرتا تھا، نام تھا شعیب۔ شعیب کے گھر والوں کو میں پسند تھی۔ پھر میری شادی شعیب سے ہو گئی اور میں ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال آ گئی۔ پہلے چند ماہ تو بہت اچھے گزرے، مگر پھر سسرال کے رنگ دکھنے لگے۔ میں نے کھانا بنایا تھا بڑی محبت اور محنت سے، مگر کسی کو بھی پسند نہ آیا۔ ساس بولی بیٹا ماں کے گھر سے یہ سب چیزیں سیکھ کر آتے ہیں، ماں باپ کا گھر صرف موج مستی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آزادی سے گھرداری سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہاری ماں بھی عجیب ہے بھائی، جس نے بیٹی کو کھانا بنانا بھی نہ سکھایا۔ شعیب کے سب گھر والے جمع تھے، سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا جا رہا تھا۔ اب تو میری ماں کو بھی الزام دیے جا رہے تھے، اور ایک لڑکی کے لیے اس سے تکلیف دہ بات کیا ہوگی۔ میں نے بہتی آنکھوں سے شعیب کی طرف دیکھا تھا، وہ بھی سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، یا پھر وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں اس معاملے میں مجبور ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کمرے میں آ کر میں نے شعیب سے امی کا شکوہ کیا تو بولا اب میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، اس میں میرا کیا قصور، اب تم مینیج کرو سب۔ اس نے جان چھڑا لی تھی۔ ادھر اب ہر روز کا معمول بن گیا تھا میرے کھانے میں نقص نکالنا، بات بات پہ ٹوکنا، بے عزت کرنا۔ اب 2 حل تھے کہ میں جواباً بدتمیزی کرتی یا پھر صرف خاموش رہتی۔ ان دنوں میری آنکھوں کے سامنے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ فرمان گزرا کہ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ میں نے بھی صبر کو چنا تھا اور مکمل صبر تھا، کبھی کسی بات کا جواب نہ دیا، سخت سے سخت بات صبر سے برداشت کر لی۔ اپنے امی ابو کو بھی کبھی نہ بتایا کہ میں کس حال میں ہوں اور کتنی اذیت سے گزر رہی ہوں، بس خاموشی تھی، بس چپ۔ بس جب دل بھر جاتا تو اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاتی اور اس وقت تک روتی رہتی جب تک ساری تکلیفیں آنسوؤں کے رستے بہہ نہ جاتی، مگر کسی بندے سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اللہ پاک نے اس دوران ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا، اور میری بیٹی واقعہ میں میرے لیے میرے رب کی رحمت ثابت ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر میرے شوہر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے اور کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی واقعہ میں اپنے پاپا کی جان ہوتی ہے۔ اسی رات میرے شوہر نے رو کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ میں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا دل بدلنے والا میرا رب ہے، وہ ہماری خاموشیاں بھی سنتا ہے۔
تھوڑے عرصے بعد میری ساس اور نندیں بھی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مگر تم نے کبھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، کہیں تمہارا صبر ہمیں برباد نہ کر دے۔ میری بچی، ہمیں معاف کر دو، اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ سب میری عزت کرتے اور مجھ سے محبت کرتے، اور ہر مہمان کے سامنے میری ساس میری تعریفیں کرتی۔ صبر میرے رب کو بہت پسند ہے، اور صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ آج میں اپنی زندگی میں مکمل خوش ہوں۔ میں نے بھی سب کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ دوستو، جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، صبر کر کے دیکھیے گا۔ آپ کی دعائیں اور آپ کی التجائیں جب رنگ لائیں گی تو آپ کی زندگی رنگین ہو جائے گی۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔